نبینا صلی علی محمد صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمۃ القرآن کی کلاس نمبر 146 کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم سورہ آل عمران کی آیات 42 اور 43 جو ہے وہ تلاوت کریں گے، اور پھر ان کا ترجمہ جو ہے وہ انشاءاللہ جو ہے وہ ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ ہمارا طریق ہے کہ ہم پہلے تلاوت کریں گے، پھر اس کا ترجمہ جو ہے وہ پیش کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام، ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين۔ اب ان آیات کا اردو ترجمہ فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ علیہ پیش خدمت ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اس نے کہا، اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشان مقرر کر دے۔ اس نے کہا، تیرا نشان یہ ہے کہ اشاروں کے سوا تو 3 دن لوگوں سے بات نہ کرے، اور اپنے رب کو بہت کثرت سے یاد کر اور تسبیح کر، شام کو بھی اور صبح کو بھی۔
اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم یقیناً اللہ نے تجھے چن لیا ہے اور تجھے پاک کر دیا ہے اور تجھے سب جہانوں کی عورتوں پر فضیلت بخشی ہے۔ اب اس میں قواعد کے لحاظ سے دیکھ لیتے ہیں کہ سب سے شروع میں قالا، یہ قاف جو ہے وہ قاف و قادیان گول جو نقطوں والا قاف ہے وہ ہے، جو کہ زبان کی جڑ جو ہے اس سے ادا ہوتا ہے قاف۔ تو قال رب اجعل لی، اب اس میں جب با جو ہے وہ جیم کے ساتھ ملے گا تو وہاں پر جیم چونکہ حروف قلقلہ میں سے ہے، جو کہ قاف، طا، با، جیم اور دال حروف قلقلہ ہیں، ان میں سے ہے، تو اس پر آواز جو ہے وہ رکے گی نہیں بلکہ ہلاتے ہوئے اس کو ادا کیا جائے گا، رب اجعل لی۔ اب ال کے اوپر رکتے نہیں ہیں بلکہ اس کے بعد لام مشدد ہے، اور یہ جو لام ساکن ہے وہ اس لام مشدد کے ساتھ مل جائے گا، تو رب اجعل لی، لی کو لمبا کیا جائے گا کیونکہ اس کے اوپر چھوٹی مد ہے۔ آیہ، قال آیتک، اب یہ دیکھیں یاتوک، اب اس کو لمبا نہیں کرنا، یا اگر لمبا کر دیں گے یا کو تو وہ جمع کا صیغہ بن جائے گا، آیاتو کا ہو جائے گا، جو کہ زیادہ آیات، زیادہ نشانات ہیں۔ تو یہاں پر آیاتو کا اللہ تکلم الناس، تکلم الناس، سین کی آواز میں سیٹی پائی جاتی ہے، اس کے بعد فوری طور پر ثلاثہ ہے، اب سا جو ہے اس میں سیٹی جو ہے وہ نہیں پائی جاتی، نرمی سے ادا ہوتا ہے، تو اس کے لیے تکلم الناس ثلاثة ایام الا، اب اس پہ نون جو ہے وہ ظاہر کر کے ادا کیا جائے گا، کیونکہ الف جو ہے یہ حروف حلقی میں سے ہے، حمزہ اسے کہا جاتا ہے، تو ایام الا رمزا، زا کی آواز جو ہے اس میں بھی سیٹی پائی جاتی ہے، تیزی پائی جاتی ہے، اس کے بعد وذکر، تو ذال جو ہے وہ سا کی طرح نرمی سے ادا ہوتا ہے، وذکر، اس کا مخرج جو ہے وہ آپ کی زبان جو ہے وہ دونوں دانتوں کے درمیان میں آئے تو یہ جو ہے بغیر سیٹی کے یا بغیر تیزی کے جو ہے وہ ادا ہوتا ہے ذا، اسی طرح سا، تو وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اب جو نون تنوین تھا کثیرن کا وہ واو کے اندر مدغم ہوا، کثیرًا، سبح، ہا حلق سے ادا ہوگا، سبح بالعشی والابکار، با کے اوپر قلقلہ ہوگا، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، لام کو لمبا کرنا ہے، بڑی مد ہے، اور اس کے بعد تینوں حروف جو ہیں ان کو برابر لمبا نہیں کرنا بلکہ برابر وقت دینا ہے، ملائکۃ یا مریم ان اللہ، اللہ کے لفظ سے پہلے زبر آ گئی، اس لیے جسے فتحہ کہا جاتا ہے، تو اللہ کے جو لفظ ہے اس کی تفخیم ہوگی، پر کر کے ادا کیا جائے گا، ان اللہ اصطفاکی، اب یہ طوا نہیں ہے، یہ صاد جو ہے اس کا مخرج میں پہلے بتا چکا ہوں، اسی طرح طوا جو ہے وہ بھی زبان کو گول کر کے ادا ہوگا، طوا، یہ طوا نہیں ہے، من الشیء طوا نہیں ہوتا
बल्कि मिनश शई तो आवाज़ सीधी जाएगी लेकिन थोड़ी गोल होगी। व तोहारा की, अभी पहले सब भी हलक से था, तो ये जो दूसरा हा है ये पेट से आवाज़ निकलती है। तोहारा की वस्तफा की अला, आइन हलक से अदा होगा। निसाइल आलमीन, अब निसाई जो है ये हमज़ा है और उसके बाद फौरी तौर पर आइन भी आ रही है। निसाइल आलमीन। अब इन आयात के तर्जमे की तरफ चलते हैं। इन आयात में अल्लाह ताला फरमाता है, काला, ये हज़रत ज़करिया का जिक्र चल रहा है कि जब खुदा ताला के फरिश्ते ने हज़रत ज़करिया को एक बेटे की खुशखबरी दी, तो इस पर हज़रत ज़करिया आगे से क्या अर्ज़ करते हैं। काला, उसने कहा, काला यकूलो, ये लफ्ज़ बहुत ज़्यादा हम पढ़ चुके हैं। तो काला, उसने कहा, रब्बी, तो इससे पहले हरफे निदा जो है वो महज़ूफ़ है, आवाज़ दी गई है। रब्बी, ए मेरे रब, असल में है या रब्बी। तो अरबी में हरफे निदा जो है उसको बाज़ औक़ात जो है वो स्किप कर दिया जाता है। तो रब्बी, ए मेरे रब, इजअल, जाअला, उसने रखा, उसने पैदा किया, उसने बना दिया, ये सारे मानी इजअल के अंदर पाए जाते हैं। क़ाला, उसने कहा, रब्बी, ए मेरे रब, इजअल, तू बना दे, ले के लिए या निस्बत की तो ली, मेरे लिए। तो रब्बी इजअल ली, ए अल्लाह मेरे लिए बना दे, आयतन, ये आगाज़ में भी आ चुका है। आयतन निशान को कहते हैं, एक ऐसा निशान जो अपने लिहाज से कामिल हो। तो रब्बी इजअल ली आया, ए अल्लाह मेरे लिए निशान बना दे, निशान कायम कर दे। क़ाला, उसने कहा, आयतु का, आयतुन निशान का तेरा, तो आयतु का तेरा निशान, अल्लाह, ये असल में दो लफ्ज़ हैं, अन के, ला नहीं, तो कल्लिमा, कल्लमा, उसने कलाम किया, हद्दसहु, खातबहु, किसी से मुखातिब हुआ, अन के, ला तु कल्लिमा, तू नहीं कलाम करेगा, अन्नासा, लोगों से, सलासता, 3, अय्यामिन, यौमुन पीरियड ऑफ टाइम को कहा जाता है और आम जुबान में दिन को कहा जाता है जो 24 घंटे का होता है। सलासता अय्यामिन, 3 दिन, इल्ला, सिवाय, रमज़न, रमज़ा कहते हैं कि किसी को आँख से, हाथ से या ज़ुबान से इशारा करना। तो अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह तुकल्लिमन नासा, कि तू लोगों से कलाम ना करे, सलासता अय्यामिन, 3 दिन, इल्ला, सिवाय, रमज़न, इशारा करने के। अगर कोई इशारा के तहत कोई बात की करनी है तो वो की जा सकती है, वरना अपने बोलने से गुरेज करना है, चुप करके रहने का रोज़ा रखना है। वाह, और उज़कुर, तू याद कर, रब्बा का, अपने रब को, वज़कुर रब्बा का, और अपने रब को याद कर, कसीरन, कासोरा किसी चीज़ का ज़्यादा हो जाना, कसीरन बहुत ज़्यादा, उर्दू में भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। वाह, और सब्बिह, सब्बिह, तू पाकीज़गी बयान कर, तू तस्बीह कर, तस्बीह भी यही होता है किसी की बड़ाई बयान करना, किसी की पाकीज़गी बयान करना। वाह, और सब्बिह,
تو तस्बीह बयान कर, बी को अल-आशी, ये लफ्ज़ आशा या आशा से है। आशा कहते हैं अज़लमाहु, किसी चीज़ को अंधेरे में ले आया। तो अशियन रात का वक्त जब कोई चीज़ जो है वो तमाम अशिया जो है वो अंधेरे में आ जाती हैं। वज़कुर, और ज़िक्र कर और याद कर, रब्बा का, अपने रब को, कसीरन बहुत ज़्यादा, वा और सब्बे, तू तस्बीह कर, बिल आशिय रात के वक्त, वल इबकारी, अबकारा कहते हैं उसने सुबह के वक्त कोई काम किया, अबकारा आगाज़ किया। इसी तरह कुरान करीम में भी लफ्ज़ अबकार आता है कि ऐसी जवान बच्चियाँ जिनकी अभी शादी नहीं, यानी उनकी ज़िंदगी तुलू हुई है। बिल अशिय रात के वक्त, वल इबकार, इबकार बुकरातुन कुरान करीम में दूसरी जगह इस्तेमाल होता है। इबकार कहते हैं सुबह का वक्त, सूरज तुलू होने से लेकर जवाल से पहले तक का वक्त। बिल अशिय रात के वक्त, वल इबकार और सुबह के वक्त। अगली आयत भी साथ ही पढ़ लेते हैं। व इज़ कालतिल मलाइकतु, वा और इज़ जब कालत कहा, मुअन्नस का सीगा है, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, और चूँकि जमा है, मलाइकतुन जमा है, इसलिए मुअन्नस का सीगा इस्तेमाल किया गया। तो मलाइकतु मलकुन की जमा है, फरिश्ते। तो जब फरिश्तों ने कहा, ये लफ्ज़ अला का यअलिको से निकला है। अला का कहते हैं उसने पैगाम दिया, तो फरिश्ते कहते हैं मलिकुन, हमज़ा उसमें आती है, लेकिन कसरत इस्तेमाल से हमज़ा गिर गई और मलकुन इस्तेमाल हुआ। या मरियम, या हरफे निदा है, आवाज़ देने के लिए इस्तेमाल होता है। ए मरियमो, मरियम। इन्नल्लाह, इन्ना यकीनन, अल्लाह अल्लाह ताला, इस्तफ़ा का, ये लफ्ज़ सफ़ा यसफू से निकला है। सफ़ा कहते हैं उसने पाक कर दिया, साफ़ कर दिया, गंदगी दूर कर दी। तो इस्तफ़ा जब ये सीगा दूसरे बाब में जाता है तो इस्तफ़ा कहते हैं उसने चुन लिया, उसने उसको पाक करते हुए अपनी तरफ ले लिया। इन्नल्लाह इस्तफ़ा की, यकीनन अल्लाह ने तुझे पाक कर दिया और पाक करते हुए अपने तरफ चुन लिया। वा और तहारा की, तहारा उसने पाक किया, ताहिर लफ्ज़ पाकीज़ा के लिए इस्तेमाल होता है। तो इन्नल्लाह इस्तफ़ा की, यकीनन अल्लाह ताला ने तुझे चुन लिया। व तहारा की, और तुझे पाक कर दिया। वा और इस्तफ़ा की, उसने तुझे चुन लिया। इस्तफ़ा वही लफ्ज़ है, अला पर, निसाइल आलमीन, निसाउन निस्वतुन भी इस्तेमाल होता है, औरतों के लिए यह लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और इसका वाहिद नहीं है। तो निसाउन औरतें, वस्तफ़ा की, और उसने तुझे चुन लिया, अला पर, निसाइल आलमीन, तमाम जहानों की औरतों पर, उसने तुझे तमाम जहानों की औरतों पर चुन लिया। अब ये दो आयात हैं जो कि आज हमने पढ़ी हैं। पहली आयत जो है इसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हज़रत ज़करिया ने जो दुआ की कि ऐ अल्लाह ताला मुझे भी औलाद अता कर। जब खुदा ताला ने औलाद अता की तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला मेरे लिए निशान रख दे। तो खुदा ताला फरमाता है कि तेरे लिए 3 दिन कलाम ना करना जो है वो निशान होगा। अब कुरान करीम में अल्लाह ताला हज़रत ज़करिया से कह रहा है कि वो हज़रत ज़करिया की दुआओं को सुनते हुए उनको औलादे नरीना अता करेगा और उसके निशान के तौर पर वो 3 दिन इबादत में गुजारेंगे, लोगों से कलाम नहीं करेंगे। इसके बरअक्स बाइबल क्या कहती है, लूका बाब 1 आयत नंबर 20 से लेकर 24 तक अगर आप पढ़ के देख लें तो उसमें बड़ा वजाहत से लिखा हुआ है कि हज़रत ज़करिया को सज़ा के तौर पर ये खुदा ताला की तरफ से था कि अब तू बात नहीं कर सकेगा 3 दिन, क्योंकि तूने खुदा ताला की इस निशान के ऊपर एतराज़ किया है बतौर सज़ा के। लेकिन कुरान करीम ने बाइबल का ये जो एतराज़ है उसको दूर कर दिया
اور فرمایا کہ وہ سزا کے طور پر نہیں تھا بلکہ نشانی کے طور پر تھا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ نشانی بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ کیا ایسی نشانی ہوتی ہے کہ بندہ کہ تم نے ایک کام کرنا اور یہی نشانی ہوگا؟ عجیب بات لگتی ہے یہ۔ خدا تعالیٰ کہہ دیتا کہ ہاں جی آسمان میں یہ چیز نظر آئے گی، یہ نشانی ہوگی۔ اب یہ جو کہنا کہ ہاں جی تم یہ کام کرو یہی نشانی ہوگا، تو اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو بائبل میں بکثرت یہ احکام پائے جاتے ہیں۔ بائبل اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں جیسا کہ آپ کے سامنے بھی چند جو دو میرا خیال ہے یا 3 حوالے خاکسار نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اب سب سے بڑا نشان جو بائبل میں حضرت ابراہیم کو دیا گیا، پیدائش باب 17 آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تم اپنے بدن کی کھلڑی کا ختنہ کیا کرنا، اور یہ اس عہد کا نشان ہوگا جو میرے اور تمہارے درمیان ہے۔ یعنی خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ختنہ کرنا، مرد جتنے تم میں سے ہیں، اور یہی میرے اور تمہارے درمیان جو عہد ہے، وعدہ ہے، اس کا نشان ہوگا۔ پھر اسی طرح سبت کا نشان جو ہے اس کے لیے خروج باب 31 آیت 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بائبل کی آیات ہیں، تو بنی اسرائیل سے یہ بھی کہہ دینا کہ تم میرے سبتوں کو ضرور ماننا، اس لیے کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان پشت در پشت نشان رہے گا، کہ تم جانو کہ میں خداوند تمہارا پاک کرنے والا ہوں۔ اب ایک خاص دن جو ہے وہ کوئی کھانا نہیں بنانا، کوئی محنت کا کام نہیں کرنا، باہر نہیں جانا، کھیتی باڑی نہیں کرنی، شکار نہیں کرنا، ہر چیز روک دی گئی اور کہا گیا کہ یہی تمہارے لیے نشان کے طور پر ہوگا۔ تو یہ بائبل میں بکثرت چیزیں پائی جاتی ہیں کہ خدا تعالیٰ نشان کے لیے، اور نشان کی وجہ کیا ہوتی ہے، تاکہ دل میں تو کسی مضمون جو ہے اس کی اہمیت قائم رہتی ہے، لیکن اس اہمیت کو زندہ رکھنے کے لیے ظاہری طور پر بھی اس کی کچھ نشانیاں جو ہیں وہ خدا تعالیٰ ظاہر کر دے، تو اس لیے اس کو نشان کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو خدا تعالیٰ نے حضرت زکریا سے کہا کہ 3 دن جو ہے وہ تم نے کلام نہیں کرنا۔ اس کے بارے میں مختلف آراء بھی پائی جاتی ہیں کہ ہاں جی یہ حکم خدا تعالیٰ نے کیوں دیا۔ اب اس میں کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو سائنٹیفک اعتبار سے دیکھنی چاہیے، کہ ایک حضرت زکریا بوڑھے شخص تھے، زیادہ عمر ہو چکی تھی، بزرگ شخصیت تھے، اس حالت میں خدا تعالیٰ جو ہے وہ ان سے کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ اولاد عطا کرے گا، اور اولاد کے لیے خدا تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اس کے لیے نشانی یہ ہوگی کہ حضرت زکریا جو ہیں وہ 3 دن تک کلام نہیں کریں گے، یعنی خدا تعالیٰ کی عبادت میں صرف اور صرف اپنا وقت گزاریں گے۔ اور آج بھی اگر دیکھا جائے تو انسان جتنا اپنی طاقت بولنے میں خرچ کرتا ہے، سمجھانے میں کسی چیز کو خرچ کرتا ہے، تو اتنی دوسری چیزوں پہ خرچ نہیں کرتا۔ تو اس میں خدا تعالیٰ نے ان بزرگ ہستی کو کہا کہ ہاں 3 دن تک کلام نہیں کرنا، صرف خدا تعالیٰ کے حضور دعائیں کرنی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ چپ کا روزہ تھا، جس طرح حضرت مریم، جب آگے جا کے آتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اس وقت حضرت مریم کو بھی خدا تعالیٰ نے یہی کہا کہ اگر کوئی انسان ملے تو اس سے کہے کہ مجھے خدا تعالیٰ نے کہا کہ میں نے آج کسی انسان سے بات نہیں کرنی۔ یعنی اس وقت ایک کمزور بچی، کوئی ان کے ساتھ سہارا نہیں ہے، اور ایسی حالت ہے کہ وہ ہے بھی کنواری اور بچے کی ماں بنی ہوئی ہیں، تو ایسی حالت میں کمزوری اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ تو خدا تعالیٰ اس وقت کہتا ہے کہ اپنی طاقت کو مجتمع کرنے کے لیے یہی طریق ہے کہ ہاں اس وقت کسی سے بات نہ کی جائے، خاموشی سے رہا جائے، تو اس سے حضرت مریم کی طاقت جو ہے وہ بحال ہو جائے گی۔ پھر اگلی آیت کی طرف آتے ہیں، جب خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے فرشتے حضرت مریم کے پاس آئے۔ یہ میں نے پچھلی کلاس میں بھی وضاحت کر دی تھی کہ حضرت زکریا کے لیے بھی جب فرشتوں کا ذکر آتا ہے کہ فرشتے آئے، اسی طرح مریم کے ساتھ بھی کے لیے بھی آتا ہے کہ فرشتے آئے، اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک ایک سورت اترتے وقت بعض اوقات 10-10 ہزار فرشتوں کا لشکر ساتھ آتا تھا۔ یہ دراصل کسی مضمون کی اہمیت اور اس کی حفاظت کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوتا ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ کس طرح حضرت زکریا کے کلام کی بھی خدا تعالیٰ نے حفاظت کی،
حضرت مریم کے اوپر جو کلام اترا تھا اس کی بھی حفاظت کی کہ بائبل تو ایک سائڈ پہ رہ گئی، خدا تعالیٰ نے قرآن کریم کے لیے جو اب دونوں جہانوں کے لیے کامل شریعت ہے اس کے اندر وہ الفاظ جو ہیں وہ لے آیا۔ تو اب اس سے زیادہ خدا تعالیٰ کے فرشتے اور کیا حفاظت کرتے ہیں؟ تو وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تو فرشتوں نے کہا حضرت مریم سے کہ اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو یہاں پر حضرت زکریا کا ذکر جو ہے وہ ختم کر کے حضرت مریم کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ یہ ساری صورت جو ہے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد اور ان کی بغیر باپ کی پیدائش اور اس کا مقصد کیا تھا اس کے اوپر جو ہے وہ توجہ دلائی گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ ایک نشانی کے طور پر تھا کہ بنی اسرائیل سے اب نبوت جو ہے وہ بنی اسماعیل کی طرف جو ہے وہ منتقل ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے یہودی جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہر طرح کی کوشش کر رہے تھے کہ اس بات کو جو ہے وہ چھپا لیا جائے۔ تو حضرت یحییٰ کا ذکر بھی اسی لیے کیا گیا کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ارحاس تھے۔ تو حضرت عیسیٰ، یہ پچھلی کلاس میں بھی ہم نے ان کا سارا وہ پڑھ لیا کہ کس طرح پرانی کتب میں بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی آمد کی پیش گوئی تھی جو بطور نشانی کے طور پر تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ تو حضرت یحییٰ کے فوری بعد حضرت مریم کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ یہ دو اشخاص، حضرت یحییٰ کے اوپر اعتراض ہوتا ہے کہ ہاں جی زندہ آسمان سے اترنا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، اور دوسرا اعتراض حضرت مریم کے اوپر ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ وہ ایک بد کردار خاتون تھی، نقل کفر نہ باشد۔ کسی جو فریسی تھے وہ یہی کہتے تھے، اسی لیے خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں بارہا حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں ان کی پاکیزگی جو ہے وہ بیان کی۔ تو یہاں پہ بھی دیکھیں کہ خدا تعالیٰ نے حضرت مریم کا ذکر اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کیا تاکہ ان کے اوپر انہیں ہونے والے جو اعتراضات ہیں جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہو رہے ہیں کہ نعوذ باللہ ان کی ولادت جو ہے وہ مشکوک تھی، خدا تعالیٰ نے ان اعتراضات کو دور کر دیا۔ حضرت مریم کو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مریم اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا وطہارا کی، اور اے مریم اللہ تعالیٰ نے تجھے پاک کر دیا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، تمام جہانوں کی عورتوں پر تجھے چن لیا۔ اس کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے کہ ہاں جی حضرت مریم کو اگر خدا تعالیٰ نے چن لیا ہے تو پھر باقی خواتین کو کہا جاتا ہے کہ یہ سیدۃ النساء ہیں جنت کی۔ تو اصل وجہ یہ ہے، یہ قرآن کریم کے محاورے کو یا الہی کتابوں کے محاورے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ بائبل اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں بھی یہ محاورہ بکثرت پایا جاتا ہے کہ فلاں بندے کو خدا تعالیٰ نے تمام جہانوں پہ چن لیا، اس سے بڑا کوئی نہ ہوا، اور دوسرے کے لیے آتا ہے پھر خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہاں اس کو ہم نے سب کے اوپر چن لیا، اس سے بڑا کوئی نہ ہوا۔ اس سے مراد یہ ہوتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس دور کے لحاظ سے تمام دنیا میں سے خدا تعالیٰ اس بندے کو چنتا ہے، اور دوسرا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اس کا اصل مطلب ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس گروہ کے اندر شامل کر لیا جو کہ خدا تعالیٰ کے چنیدہ لوگوں میں سے تھا، عام مخلوق میں سے نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تعلیم القرآن جو ہے اس کو اپنے دلوں میں راسخ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم سمجھتے ہوئے جو سوالات پیدا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں وہ باتیں سمجھانے والا بھی بنائے اور اپنی نسلوں کے اندر جو ہے وہ ان باتوں کو زندہ رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ہم اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اگلی کلاس میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اس کلاس کو ساتھ ساتھ فالو بھی کر رہے ہوں گے۔ تو اسی کے ساتھ ہی اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔